یہ شیریں لکا مرحبا اے ماں باؤ مل جائے ماں قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ حضرات علی وقار، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، ملک، خطے، قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھلائی ملے، مجھے خیر ملے، اور وہ اپنے طور سے بھلائی اور خیر تلاش کرنا بھی چاہتا ہے، حاصل کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے بعض اوقات کہ جس چیز کو وہ بھلائی سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ خیر سمجھتا ہے، وہ چیز اس کے لیے بھلائی ہوتی نہیں، وہ چیز اس کے لیے خیر ہوتی نہیں، بلکہ بعض اوقات وہ چیز اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اس کی بدبختی کا سبب بن جاتی ہے۔ بھلائی کے معیار مختلف ہیں، خیر کے معیار بھی ہر انسان کے نزدیک مختلف ہیں۔ بعض اوقات جب کسی کے پاس کوئی دولت دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، تو گویا کہ دولت کو بھلائی اور فضل کا معیار سمجھتا ہے، لیکن یہ دولت ہر کسی کے لیے بھلائی نہیں ہے، ہر کسی کے لیے یہ فضل نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات جب دولت آتی ہے تو یہ اللہ سے دور بھی لے جاتی ہے، یہ بندے میں تکبر بھی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ بندے میں سرکشی اور بغاوت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر دولت جو ہے وہ بھلائی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقتدار اللہ کا فضل ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہو، اقتدار ہو، منصب ہو، تو سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، حالانکہ ہر شخص کے لیے منصب، عہدہ اور اقتدار فضل نہیں ہے۔ جو اپنے اقتدار کو ظلم کے لیے استعمال کرے، جو اپنے منصب کو دوسروں کا حق چھیننے کے لیے استعمال کرے، جو اپنے منصب کو تکبر کے لیے استعمال کرے، تو وہ عہدہ، وہ اقتدار اس کے لیے بھلائی تو نہ ہوا۔ اسی طرح علم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اگر علم آ جائے اور بندے میں غرور آ جائے اور ہر کسی کو جاہل سمجھنے لگے اور بات بات پہ دوسروں کو جہالت کا طعنہ دے اور اس کا علم دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو وہ علم تو فضل نہ ہوا۔ اعلی حاصل قیاس بہت سی چیزوں کو بھلائی سمجھا جاتا ہے، خیر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ دولت فضل ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، علم بھلائی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، عہدہ اور اقتدار فضل ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو
لیکن اس کے باوجود ہر بندہ بھلائی اور خیر چاہتا ہے۔ تو حضرات علی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، چند کاموں کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ چیز حاصل ہو وہ اللہ اور رسول کے نزدیک اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں اور تم اور ہم سب مل کے کسی چیز کو بھلائی کہیں، خیر کہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خیر نہ ہو، لیکن جس چیز کو اللہ رسول فرمائے کہ اس میں بھلائی ہے، خیر ہے، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو یقیناً بھلائی اور خیر کے وہ چشمے ہیں۔ تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کاموں کے لیے بالخصوص ارشاد فرمایا کہ اس میں بھلائی ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس شخص کو دوسرے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے مأمور فرما دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آنے لگتا ہے، دوسروں کی حاجت روائی کرنے لگتا ہے۔ تو جو شخص دوسروں کی حاجت روائی، دوسروں کی مدد، دوسرے کے کاموں میں لگا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور بھلائی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں اس طرح آیا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی مدد فرماتا ہے، کسی کے حاجت روائی فرماتا ہے، کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میدان محشر میں اس کی حاجت روائی فرمائے گا، اس کی مشکل کشائی فرمائے گا میدان محشر میں۔ اور اسی حدیث شریف کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، دوسروں کے کام میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی بہتری میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھلائی اور خیر میں لگا رہتا ہے۔ کہ بندہ دوسروں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد، اس کی بھلائی کا سوچتا رہتا ہے، تو جب تک بندہ اس سوچ میں لگا رہتا ہے، اس کام میں لگا رہتا ہے، تو تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کی خیر میں اللہ تعالیٰ لگا رہتا ہے۔ تو حضرات علی وقار، تو یہ بات تو پھر یقینی ہوئی کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی حاجت روائی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو گویا جو یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلائی اور خیر عطا کی ہوئی ہے۔ تو مدد یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو پیسے دے دیے ہیں، ہاں جی، کوئی فقیر آیا تو اس کو پیسے دے دیے، ہاں جی، کسی کو کوئی چیز دے دی۔ مدد اور بھلائی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بھوکا آیا ہے تو اس کو کھانا کھلانا اس کی مدد ہے، ایک پیاسا آیا ہے تو اس کو پانی پلانا مدد ہے، ایک بندے کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دینا مدد ہے، ایک بندے پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ روکنا مدد ہے، ایک بندے کا کوئی جائز کام ہے اور تمہاری رسائی ہے، تم جا کے اس کی سفارش کر دیتے ہو، تو یہ اچھی سفارش کرنا بھی اس کی مدد ہے۔ تمہارے پاس کوئی ہنر ہے
کوئی سیکھنے آتا ہے تم اس کو سکھا دیتے ہو تو یہ مدد ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو تم سے کوئی علم حاصل کرنے آتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس کی رہنمائی کرتے ہو، تو یہ رہنمائی کرنا اس کی مدد ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہوئی ہے اس نعمت کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا، اخلاص کے ساتھ استعمال کرنا، تو یہ بھلائی اور خیر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دوسرے کے کاموں کے لیے مامور فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے، دولت ہے، علم ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا، بھلائی کے لیے استعمال نہیں کرتا، اپنی دولت، نعمت اور کاروبار کو خیر کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے لے کر کسی دوسرے کو عطا فرما دیتا ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے تو وہ دوسروں کے کام نہ آئے۔ اور یہ بھی ہے کہ تم نے اگر کسی کی مدد کی ہے، کسی طرح سے بھی کی ہے، تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہاں جی، کوئی تمہارے پاس آیا تو تم نے کچھ دے دیا تو بس اس پہ سواری ہو گئے، اس پہ احسان جتلا دیا، تو اس طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو تو اس کو بھول جاؤ اور اس سے اس کے بدلے کی توقع نہ رکھو، بلکہ بدلے کی توقع اپنے پروردگار سے رکھو۔ جس کے ساتھ جو پہلے کمزور ہے وہ تمہیں کیا بدلہ دے گا؟ جو پہلے محتاج ہے وہ تمہیں بدلہ کیا دے گا؟ اگر دینا بھی چاہے تو کیا دے گا؟ تو بدلہ تو وہ دے سکتا ہے نا جو فرماتا ہے کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو تو میں اس کے بدلے میں 700 عطا فرما دیتا ہوں، اور 700 کی بھی قید نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلائی اور خیر عطا کی ہوئی ہے۔ دوسرا شخص، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے اچھے دوست عطا فرما دیتا ہے، اچھا مشیر، اچھا مشورہ دینے والا اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ فرائض سے کوئی بات بھول جاتا ہے، احکام سے کوئی بات بھول جاتا ہے تو وہ دوست اس کو یاد کروا دیتا ہے، اور اگر اس کو یاد ہے تو اس کی ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا مشیر، اچھا دوست، یہ ایک بادشاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے مشیر، وزیر اعظم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، ایک ادارے کے سربراہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا مشیر، اچھا مشورہ دینے والا، اچھا دوست، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اس کو عطا ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے
دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی کو مشیر بناؤ، جب کسی کو دوست بناؤ، تو تم غور و فکر تو کرو کہ تم کس کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، کیونکہ ایک دوست بندے کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو فرمایا دوست کی دوست سے پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے۔ اگر کوئی عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھا جاتا ہے یہ کہ علم دوست ہے۔ اور اگر کوئی شرابی کے پاس شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ پارسا ہے؟ نہیں، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی شرابی ہے۔ اور اگر کوئی کسی سود خور کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ بھی سود خور ہے۔ اور اگر کسی راشی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کسی بدعنوان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کسی ڈاکو کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ شخص بھی اسی قبیل سے۔ تو حضرات علی وقار کہ بندہ دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس بندے کا کردار کیا ہے، ہاں جی، اس بندے کی معاشرت کیا ہے، اس کا سماج کیا ہے۔ تو اچھے دوست بھی بندے کی پہچان ہوتے ہیں اور برے دوست بھی بندے کی پہچان ہوتے ہیں، کہ اچھا دوست بھی بندے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور برا دوست بھی بندے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ صحبت جو ہے یہ بندے کی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے اور بندے کی نجات کا سبب بھی بنتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے گلستہ، اس میں آپ نے ایک حکایت درج فرمائی ہے، ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، فارسی کتاب ہے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلا ویزے تو مستم۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں جا رہا تھا تو میرے دوست نے مجھے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کے پاس ایک خوشبودار مٹی تھی جو نہانے کے لیے اس دور میں استعمال ہوتی تھی، اس نے مجھے دی کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ مٹی لی اور میں اس سے نہایا تو اتنی خوشبو اس میں کہ میرا دل و دماغ اس سے معطر ہو گیا۔ تو میں مٹی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلا ویزے تو مستم، کیا مٹی تو کستوری ہے، تو عنبر ہے، تو کیا چیز ہے کہ تیری خوشبو نے تو میرے دماغ کو معطر کر دیا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مٹی کہنے لگی کہ اے سعدی، نہ میں کستوری ہوں، نہ میں عنبر ہوں، میں نہ چیز مٹی ہوں، لیکن یہ جو تم خوشبو سونگھ رہے ہو تمہارا دل اور دماغ معطر ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں پہ گلاب کا ایک پودا تھا، تو میں گلاب کے پودے کے نیچے تھی، تو گلاب کی پتیاں میرے اوپر جب گرتی تو اس کی خوشبو میں اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، تو ہوتے ہوتے وہ گلاب کی جو تاثیر تھی، خوشبو تھی، وہ میرے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس گلاب کی خوشبو ہے جس کی صحبت میں میں رہی ہوں، ورنہ میں عام مٹی ہوں۔ تو حضرات علی وقار یہ تو مٹی کا حال ہے، بے جان چیز کا حال ہے کہ اگر وہ بھی اچھی جگہ پہ رہے تو اس میں بھی اچھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو جاندار، جو انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے،
اگر وہ اچھی صحبت میں رہے گا تو اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا، اور اگر وہ بری صحبت میں رہے گا تو یقیناً وہ صحبت بھی صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، کہ اچھا دوست تمہیں اچھا کر دے گا اور برا دوست تمہیں۔ تو دوست حضور نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ جب تم دوستی کرنا چاہو تو دیکھو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اگر نمازی ہے تو اذان ہوئی ہے تو وہ کہے گا کہ چلو جی چلتے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر بے نماز ہے تو وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسرے کو بھی کہے گا کہ جناب پڑھ لیتے ہیں اتنی جلدی کیا ہے، ہاں جی دوسرے دن تھوڑی تاخیر سے، تیسرے دن اور تاخیر سے، اور چوتھے دن نماز چھوٹ بھی سکتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اچھے مشیر اور اچھے دوست عطا فرماتا ہے۔ تو اچھے دوست بنانے چاہیے اور برے دوستوں سے، بری صحبت سے کنارہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کوئی اچھا کام لے لیتا ہے، ایسا کام کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھے کام سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کہ وہ اچھے کاموں کی طرف آ جاتا ہے، اچھے کام بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات علی وقار ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بھلائی کے امور ہیں، ہاں جی بھلائی کے امور، دوسروں کی مدد ہے، اچھی صحبت ہے، اعمال صالحہ ہے، یہ جو رمضان مبارک ہے یہ موسم بہار ہے اچھے کاموں کا، ہاں جی ایک بہار آئی ہوتی ہے، ہر طرف اچھائی ہوتی ہے، تو بندے کو بھی اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں۔ حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، اس کتاب کا نام ہے، تو اس میں آپ نے ایک حکایت درج فرمائی ہے کہ ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور جب وہ طواف کر رہا ہے تو بلند آواز سے یہ دعا کر رہا ہے اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار میرے دوستوں کو نیک کر دے، میرے بھائیوں کو نیک کر دے، اے پروردگار میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو بھلائی کی، اچھائی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو اس کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی تم حرم شریف میں ہو، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی، میں جب واپس جاؤں اور میرے دوست اچھائی پہ ہو گئے، میرے بھائی جو ہیں وہ بھلائی پہ آ گئے نیک کام کرتے ہوئے، تو ان کی وجہ سے میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، ان کی وجہ سے مجھے بھی اچھائی اور بھلائی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بدبخت ہوئے، اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہوئے، اور جب میں ان کے پاس جاؤں گا، ان میں بیٹھوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدبختی مجھ پہ بھی نازل ہو جائے، تو اس لیے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حضرات علی وقار ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ جس قوم، جس ملک اور جس خطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حلیم اور بردبار حکمران عطا فرماتا ہے۔ حلم والے اور بردباری والے حکمران عطا فرماتا ہے، اور اس قوم کے فیصلے علماء کرتے ہیں، اور اس قوم میں مال اللہ تعالیٰ سخیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کہ جس قوم، جس خطے، جس ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 3 چیزیں ان کو عطا فرماتا ہے جو ان کی بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک تو حلم والے، بردبار، معاملہ شناس، دانائی اور حکمت والے، ان کو حکمران عطا فرماتا ہے، اور ان کے فیصلے علماء کے سپرد ہوتے ہیں، اہل علم کے پاس، اور مال سخیوں کو عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کی گرفت کرنا چاہتا ہے تو حلیم اور بردبار حکمرانوں کی جگہ اللہ تعالیٰ بے وقوف اور کم عقل حکمران عطا فرماتا ہے۔ کم عقل، بے وقوف، جلد باز حکمران عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے فیصلے علماء کی بجائے جاہلوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان حکمرانوں کو مشیر علماء، فقہاء، اہل علم نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں، اور مال کنجوسوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو حضرات علی وقار، اگر ہم ذرا اپنے اس حدیث شریف کو اپنے ملک کے تناظر میں دیکھ لیں کہ کتنے حلیم اور بردبار، معاملہ شناس اور معاملہ فاہم ہے، کہ احتجاج تو ہو رہا ہے ناموس رسالت پر، اور ان کو ان کے ساتھ بات کرنے کی بجائے ان کو سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور نعرے وہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے، اور ان کے خون سے سڑکوں کو رنگین کر دیا گیا۔ اور حکمرانوں کے مشیر بھی ایسے کہ ان کو سمجھاتے نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ تو جتھے ہیں، ہاں جی یہ تو شر پسند ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، کہ جیسے یہ اسرائیل اور انڈیا سے آ کے پاکستان میں بم دھماکے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس قوم اور ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ پر تمہیں حلم والے، بردبار، معاملہ شناس، معاملہ فہم، قوم کے خیر خواہ حکمران عطا فرماتا ہے، اور ان کے مشیر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب مشیر بھی ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو چاند ہے وہ 13 اپریل کی شام کو نظر آئے گا، تو چاند دوپہر کو بھی نظر آتا ہے جی، شام کو نظر آتا ہے نا جی، اور کہتے ہیں کہ پہلا روزہ جو ہے وہ 14 رمضان مبارک کو ہوگا، پہلا روزہ 14 رمضان مبارک کو ہوگا، اور چاند 13 اپریل کی شام کو نظر آئے گا۔ یعنی کہ اتنی عقل، سمجھ بوجھ، ہاں جی، جو در بستہ باشد چے دانت کسے کہ جوہر فروش است یا پیلا ور، اگر کوئی حکمت اور دنائی کی بات نہیں آتی تو بندہ خاموش ہی رہے، کہ جب بولنا ہے، کوئی بے وقوفی کی بات کرنی ہے، ہاں جی، اگر تمہیں رمضان مبارک کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے اور کبھی رمضان کا روزہ رکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اگر رمضان مبارک کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ پہلا روزہ یکم رمضان کو ہی ہوتا ہے، 14 رمضان کو۔ تو یہ ہے حکومت کے بشیر، اور یہ ان کی دنائی، اور یہ ہیں ان کی حکمت کی باتیں۔ اور فرمایا کہ مال سخیوں کو دیا جاتا ہے، ہاں جی، جس قوم پہ
تو جب رمضان مبارک آتا ہے تو پہلے جو ہے چیزیں اگر کھجور جو ہے 200 روپے کلو مل رہی ہے تو رمضان مبارک میں 400 روپے کلو کر دیتے ہیں. ہاں جی، ہر چیز بلیک اور ہر چیز کا ریٹ دگنا، یعنی دولت کی ہوس اور بخیل. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اچھے حکمران، ان کے دانا مشیر اور سخی ان کو مالدار عطا فرماتا ہے. اور حضرات علی وقار اگر حکمرانوں کی بات کریں تو دعا ہی کی جا سکتی ہے. ہاں جی، کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. صرف وزارت خارجہ نہیں، وزارت داخلہ نہیں، ہاں جی ہمارے وزیر خزانہ نہیں، ہاں جی ہمارے وزیر اعظم نہیں، جہاں پر بھی ہاں جی آپ دیکھیں گے تو عجیب وہاں پہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے. عالم اسلام کو اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت عالم اسلام کو قیادت کی ضرورت ہے. صرف پاکستان میں قیادت کا بحران نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں قیادت کا بحران ہے. ایسا کوئی اللہ تعالیٰ بندہ عطا فرمائے، ایسا عالم اسلام کو رہنما عطا فرمائے کہ جو پورے عالم اسلام کو متحد کر دے. ہاں جی، اور عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا کوئی حکمران عطا فرمائے. ہمارے تو حکمران ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس کے سامنے تھوڑی سی آنکھ اونچی کر کے بات کی، ہاں جی، تو وہ تو ہمارا دانا پانی بند کر دیں گے. ہاں جی، ہماری جو کاٹن کی جو تجارت ہے آدھی رہ جائے گی. پہلے جو کاٹن کی تجارت ہوئی ہے اس سے تم نے کیا کر لیا ہے؟ ہاں جی، یورپ ہمارا بائیکاٹ کر دے گا. کاش کہ تم یورپ کی بجائے یورپ کی طرف دیکھنے کی بجائے فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے جن کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے کہ عیسائی اور یہودی تمہارے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کاش تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے، مدینہ کے تاجدار کی طرف دیکھتے، اس وحدہ لا شریک کی طرف دیکھتے. جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک نجس ہیں، اور اس سال کے بعد یہ حرمین میں نہ آئیں، یعنی کہ کعبہ مکہ شریف میں ان کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع فرما دیا. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئی کہ یہاں تو دنیا بھر کے لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، اگر ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تو یہاں کی معیشت اور تجارت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم یہ سوچ رہے ہو، تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہاری معیشت کا کیا بنے گا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں ان سے غنی فرما دے گا، تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو حضرات علی وقار، یہود اور نصارہ کی ساری معیشت سودی ہے، اور ہماری معیشت کا نظام بھی سودی ہے، اور ہم سود در سود لے کے ملک کو ترقی بھی دینا چاہتے ہیں اور قرضے بھی اتارنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جتنا قرض لیتے ہیں وہ سارے کا سارا سود میں چلا جاتا ہے، اور اصل قرضہ ملک کا وہی رہتا ہے، اور دگنا اور چگنا بڑھتا رہتا ہے. تو ضرورت امریکہ، فرانس اور روس کی طرف، اور ان کی معیشت اور ان کی امداد اور IMF اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھنے کی
نہیں ہے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہوگی۔ ہاں جی، جس طرح معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سود در سود، تو قرآن تو فرماتا ہے کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اور اللہ رسول سے جنگ کر کے کوئی بھی مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، ہم اوپر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رسول نے یہ جو ہمیں بھلائی کے امور بتائے ہیں، جن چیزوں میں بھلائی ہے، ہاں جی، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، اچھے دوست، اچھے مشیر تلاش کرنا، اور اعمال صالح کی طرف آنا، اور اچھے حکمرانوں کے لیے دعا کرنا، رمضان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔